السلام علیکم بچوں اینڈ ویلکم بیک۔ نائنتھ گریڈ کی پہلی جو نظم ہے حمد، اس کو ہم پڑھیں گے۔ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظم حمد کی ہو گئی تعریف، اور اب ہم اس حمد کو پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی شاعر ایک سوالیہ انداز میں اپنے بات چیت کو شروع کرتا ہے۔ میں یہاں سے آپ کو پڑھاتا جاتا ہوں۔ نظام ہستی کیا ہے؟ نظام ہستی زندگی اور کائنات کا نظام، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو اس شعر میں شاعر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس دنیا اور کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طاقتور ہستی موجود ہے جو سب کچھ سنبھالے ہوئے، اور وہی ہستی کیا ہے؟ خدا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی نشانی ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ سورج کا چڑھنا اور ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، درختوں کا اگنا، بارش کا برسنا، انسانوں کی پیدائش اور موت، یہ سب چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو سنبھال رہا ہے۔ شاعر کا انداز نہایت سادہ مگر سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی تو ہے، تو یہ ایک سوال کی صورت میں ہے جو دل میں تجسس پیدا کرتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ اتنے توازن اور ترتیب کے ساتھ کیسے چل رہا ہے۔ پھر وہ خود اس کا جواب دیتا ہے کہ وہی خدا ہے، یعنی یہی خدا ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، اس سے مراد ہے کہ خدا ہماری نظروں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر نظر بھی جو آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ در حقیقت خدا کی قدرت اور اس کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ یوں یہ شعر ہمیں ایمان، غور و فکر، خدا کی قدرت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ اگرچہ خدا پوشیدہ ہے، مگر اس کی موجودگی ہر منظر، ہر شے اور ہر لمحے میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعری کہتے ہیں کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ رت بولتے ہیں موسم کو۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اب اس میں دن اور رات، رات اور دن، تو یہ کیا ہے؟ اس میں پائی جاتی ہے صنعت تضاد پائی جاتی ہے، صنعت تضاد۔ تو یہ ایک سوالیہ انداز میں شاعر نے جو ہے وہ اپنی بات کو سٹارٹ کیا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ تلاش اس کو، یعنی اللہ کو، اس کا لفظ جو ہے یہ استعارہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کو بتوں میں تلاش نہ کر، وہ بدلتے ہوئے موسموں میں۔ یعنی کہ جو موسم جب بدلتا ہے تو موسم کی تبدیلی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کی جو منظر ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اس میں اس شعر میں شاعر انسان کی اس عام عادت کو چیلنج کرتا ہے کہ لوگ خدا کو کسی مادی چیز، خاص طور پر بتوں یا مجسموں میں تلاش کرتے ہیں۔ شاعر یہ خیال مسترد کرتا ہے کہ خدا کو کسی خاص شکل یا صورت میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ خدا کو بتوں میں مت ڈھونڈو، کیونکہ خدا مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ وہ خود سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو شاعر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم واقعی خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں قدرت کے مظاہر میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، مثلاً موسموں کی تبدیلی میں۔ کبھی خزاں آتی ہے، کبھی بہار، کبھی گرمی چھا جاتی ہے، کبھی سردی۔ اسی طرح دن رات ایک ترتیب سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب تغیرات خود بخود نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ہستی موجود ہے جو ہر چیز کو ایک خاص نظام کے تحت چلا رہی ہے۔ تو یہ شعر ہمیں ایک گہرا پیغام دیتا ہے کہ خدا کسی مجسمے یا مادی چیز میں نہیں، بلکہ ہر اس منظر، تبدیلی اور ترتیب میں موجود ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو شاعر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اندھی تقلید سے نکل کر عقل و مشاہدے کے ذریعے خدا کی قدرت کو پہچانیں، کیونکہ سچی عبادت اسی وقت ممکن ہے جب انسان خالق کو اس کی مخلوق میں دیکھ کر دل سے تسلیم کرے۔ اس کے بعد پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ تو اس میں مشرق اور مغرب کا ذکر آ گیا، تو اس میں بھی کیا پائی جاتی ہے؟ صنعت تضاد پائی جاتی ہے، صنعت تضاد اس میں پائی جاتی ہے۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اب یہاں پر آئینہ کیا ہے؟ آئینہ کا لفظ جو ہے کہ استعارہ ہے۔ آئینے کا لفظ کس چیز کے لیے استعارہ ہے؟ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر شے، ٹھیک ہے، کائنات کی ہر شے۔ ہر آئینے میں جو عکس کا لفظ کیا ہے؟ عکس سے مراد کیا ہے؟ جلوہ، کہ کائنات کی ہر چیز میں جو ذات جلوہ دکھا رہی ہے، وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، چاہے مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا نہ ہو۔ شاعر بتاتے ہیں کہ خدا کی قدرت اور بادشاہی کسی قوم، مذہب یا علاقے تک محدود نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا اور تمام مخلوقات پر برابر حکومت رکھتا ہے۔ وہ ہر انسان کا خالق اور ہر ذرے کا نگران ہے۔ جب شاعر کہتے ہیں کہ سفر کرے سب اسی کی جانب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا انجام، ہر حرکت اور ہر مقصد آخرکار خدا کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے، یعنی شاعر یہ بتاتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں،
اور ہمارا سفر اسی کی جانب ہے، چاہے ہم اسے مانے یا نہ مانے۔ تو ہر آئینے میں عکس اپنا دکھا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے خدا کی قدرت اور وجود کی علامت ہے۔ جیسے آئینہ چہرے کا عکس دکھاتا ہے، ویسے ہی یہ دنیا خدا کے وجود کا عکس پیش کرتی ہے۔ ہر چیز میں اس کی تخلیق، اس کا حسن اور اس کی حکمت جھلکتی ہے۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کو کسی ایک جگہ، قوم یا مذہب میں محدود نہ سمجھو، وہ سب کا خدا ہے، سب کا خالق ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ شاعر انسان کو وسعت نظر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ تعصب، قوم پرستی اور ظاہری فرقوں سے اوپر اٹھ کر خدا کی وحدانیت اور اس کی ہمہ گیر موجودگی، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کو انسان جو ہے وہ پہچان لے۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ کہ جو انسان جو سوچتا ہے، مطلب انسان کی سوچوں سے دنیا کا نظام تھوڑی چلتا ہے، وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، یعنی انسان کا جو اختیار ہے، بشر کے اختیار پہ جو پہرے بٹھا رہا ہے، یعنی کہ انسان کے اختیار کو جس نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، وہی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس شعر میں شاعر بڑی خوبصورتی سے یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ انسان کی سوچ اور منصوبے محدود ہیں، جبکہ خدا کی طاقت لامحدود ہے۔ انسان اپنے دل میں کئی ارادے باندھتا ہے، منصوبے بناتا ہے، خواہشیں پالتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش تو کر سکتا ہے، مگر حتمی فیصلہ خدا کے اختیار میں۔ جب شاعر یہ کہتا ہے کہ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف انسانی سوچ یا منصوبہ بندی کامیابی کی ضمانت نہیں بنتی۔ اگر خدا کی رضا شامل نہ ہو تو بہترین سوچیں اور تدبیریں بھی ناکام ہو سکتی ہیں۔ انسان اپنی عقل پر جتنا بھی بھروسہ کر لے، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو خدا نے طے کیا ہوتا ہے۔ جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، یہ ایک نہایت گہرا اور معنی خیز خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو سوچنے، چاہنے اور فیصلہ کرنے کی آزادی تو دی ہے، مگر یہ آزادی مکمل نہیں ہے۔ اس پر ایک غیبی نگرانی موجود ہے۔ خدا ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہی نگرانی انسان کو حد سے بڑھنے یا غرور کرنے سے روکتی ہے۔ تو یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو اپنی طاقت یا عقل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اصل اختیار، اصل قوت اور اصل فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ عاجزی، شکر گزاری اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف اسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ممکن ہے۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ سماعت مطلب کہ سننے کی صلاحیت۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ خانہ لاشعور، خانہ لاشعور کیا ہے؟ انسان کا ذہن، کہ انسان کے ذہن کے اندر بھی جو شعور، یعنی انسان کے ذہن کے اندر جو چیز جگمگا رہی ہے، انسان کے ذہن کو، انسان کی سوچوں کو جو چیز معنی ادا کرتی ہے، وہ در حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر خدا کے علم کامل اور ہر چیز پر اس کی نظر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ خدا صرف ہماری ظاہر کی ہوئی باتوں یا اعمال کو نہیں جانتا، بلکہ وہ ہمارے دلوں کے ارادوں اور نیتوں سے بھی واقف ہے۔ وہ وہی ہستی ہے جو سب کچھ دیکھتی اور سنتی ہے، یہاں تک کہ وہ خیالات بھی جانتی ہے جو ہم خود اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں۔ خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، یہ ایک انتہائی خوبصورت روحانی اور نفسیاتی تصور ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ خدا صرف ہمارے شعور، یعنی وہ باتیں جو ہم جانتے ہیں اور سوچتے ہیں، اسی میں نہیں، بلکہ ہمارے تحت الشعور، یعنی وہ احساسات اور خیالات جو ہمارے دل و دماغ کی گہرائیوں میں چھپے ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ وہ انسان کے اندر کی دنیا سے بھی پوری طرح واقف ہے، وہاں بھی اسی کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خدا سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی پاک اور خالص رکھنا چاہیے۔ سچی عبادت اور ایمان اسی وقت ممکن ہے جب انسان ظاہری نیکی کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی اختیار کرے، کیونکہ خدا صرف عمل کو نہیں بلکہ خدا انسان کی نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعری کہتے ہیں کہ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ تو وقار اور ذلت، اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مہر قدرت یعنی کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنی تقدیر کی طاقت جو ہے وہ ماتھے پر مہر قدرت لگانا، کیونکہ ماتھا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نصیب کی علامت ہوتی ہے۔ ماتھا جو ہے وہ انسان، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا روشن پیشانی، ٹھیک ہے، یا میرے ماتھے پہ یہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ایک علامتی شعر ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ دنیا میں عزت، کامیابی اور بلندی بھی خدا کے اختیار میں، اور ذلت، ناکامی اور پستی بھی اسی کے اختیار میں۔ انسان چاہے جتنی کوشش کرے، انجام ہمیشہ خدا کی تقدیر اور فیصلے کے مطابق ہو۔ تاج وقار سے مراد کیا ہے؟ عزت، احترام اور بلند مرتبہ، یعنی وہ مقام جو انسان کو کامیابی اور عزت دلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ذلت کے غار، یعنی پستی، ناکامی اور رسوائی کی علامت ہے۔
شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں انسان کی اپنی مرضی یا کوشش سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے طے ہوتی ہیں۔ وہی ہے جو کسی کو عزت دیتا ہے، وہ تو عز منتشا و تو ذل منتشا، اور شاعر کے مطابق خدا ہر انسان کی پیشانی پر جو ہے وہ تقدیر کی ایک مہر لگا چکے ہیں، جس کے مطابق انسان کی زندگی کے حالات اور انجام طے ہوتے ہیں۔ یہ شعر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کو اپنی کامیابی پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عدل، علم اور حکمت کے تحت ہے، نہ کہ کسی ناانصافی کے بحث۔ تو ہمیں ناکامیوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی خدا کے فیصلے کا حصہ ہیں۔ یہ تصور ہمیں خدا کے عدل، علم اور تقدیر پر بھروسہ کرنے، صبر کرنے اور شکر ادا کرنے کا سبق دیتا ہے۔ آخری شعر، شاعری کہتے ہیں کہ سفید اس کا سیاہ اس کا، تو سفید اور سیاہ اس میں کیا آ جاتی ہے؟ صنعت تضاد آ جاتی ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، تو نفس نفس میں کیا آ جاتی ہے؟ صنعت تکرار آ جاتی ہے، یعنی کہ سفید اس کا سیاہ اس کا کہ سب اسی کے، اور ایک ایک جان جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے۔ جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، تو جلا اور بجھا کے اندر بھی کیا پائی جاتی ہے؟ صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ کہ شعلہ جان سے مراد کیا ہے؟ زندگی، کہ زندگی کو عطا کرنا اور زندگی واپس لے لینا، یہ اختیار بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو یہ شعر در حقیقت پوری نظم یا خیال کا خلاصہ پیش کرتا ہے، جس میں شاعر خدا کی مکمل قدرت اور ہمہ گیر تخلیق کا بیان کرتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی رنگ، کیفیت یا حالت ہے، چاہے وہ روشنی ہو یا تاریکی، خوشی ہو یا غم، زندگی ہو یا موت، سب خدا کی تخلیق ہے۔ کچھ بھی اس کے ارادے اور حکم کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ نفس نفس یعنی ہر سانس اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ خدا ہی زندگی دینے والا اور اسے برقرار رکھتا ہے۔ ہماری ہر سانس، ہر حرکت دراصل خدا کی قدرت اور رحمت کا اظہار ہے۔ شعلہ جہاں سے مراد زندگی کی وہ روشنی یا روح ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جس ہستی نے اس روشنی کو جلایا ہے وہی جب چاہے اسے بجھا بھی سکتا ہے، یعنی زندگی اور موت، آغاز اور انجام، سب کچھ خدا کے اختیار میں۔ یہ شعر ایک مکمل اور ایمان افروز پیغام دیتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی قدرت کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جھک جانا ہی ایمان اور بندگی کی اصل روح ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری پہلی نظم جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ پچھلے سارے سبق بھی میں نے پڑھا دیے ہوئے ہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا، جس سے جا کر آپ پرانے سبق جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں بلکہ ہم اس کی ذرا ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ترکیب لفظی کا کانسیپٹ۔ ترکیب لفظی کے معنی ہے الفاظ کی ساخت، وضع یا بناوٹ، جملے کے اجزاء ترکیبی کا تجزیہ، یعنی جملے کے ہر لفظ کی قواعدی حیثیت کا تعین کرنا بھی ترکیب لفظی کہلاتا ہے۔ اچھا، ترکیب لفظی بنانے کی مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ترکیب لفظی، اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو ترکیب لفظی کی یہاں پر جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے۔ یہ ترکیب لفظی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ترکیب نحوی کی ڈیفینیشن۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترکیب نحوی کی ڈیفینیشن ہے جو یہاں پر غلط لکھی ہوئی ہے۔ ترکیب لفظی جو ہے یہ ہوتا ہے در حقیقت دو مفرد لفظوں کے درمیان، یہ ترکیب لفظی کی تعریف ہے۔ اوپر جو تعریف لکھی ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ دو مفرد لفظوں کے درمیان زیر یا حمزہ ڈال کر ایک نئی ترکیب بنانا جس کے نئے معنی ہوں، یہ ترکیب لفظی کہلاتا ہے۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ترکیب نحوی کی ڈیفینیشن ہے۔ جیسے صبح اور بہار سے ہم نے صبح بہار بنا لی، قبر اور دارہ سے ہم نے قبر دارہ بنا لی، ٹھیک ہے، تو یہ ترکیب لفظی ہوتی ہے۔ اچھا، لغت اور تھسارس، تو تھسارس کیا ہے؟ تھسارس جو ہے وہ در حقیقت لفظوں کا ارتقاء بیان کرتا ہے۔ تھسارس یونانی زبان سے انگریزی میں آیا ہے، اور تھسارس کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ یا خزینہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ اور تھسارس جو ہے وہ ہمیں مختلف موضوعات اور تصورات کے بارے میں مناسب لفظوں کی فہرست مہیا کرتا ہے، یعنی کہ جو سینونیمز ہوتے ہیں وہ آپ کو تھسارس کے اندر ملتے ہیں۔ اور جو لغت ہوتی ہے، لغت آپ کو کیا بتاتی ہے؟ لغت آپ کو کسی لفظ کا معنی بتاتی ہے، لغوی یا اصطلاحی معنی بتاتی ہے، اور تھسارس جو ہے وہ آپ کو اس لفظ سے ملتے جلتے مختلف جو دوسرے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا، لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لفظ کے لغوی معنی سے مراد وہ معنی ہے جو اس کے مزاج اور مادے کی نسبت سے لغت میں ملتے ہیں۔ جس طرح چال ہے، تو چال کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رفتار، حرکت یا طرز رفتار۔ مجازی معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کسی بھی چیز کا جو یہ ہوتا ہے اس کا لٹرل میننگ، اور جو کسی بھی لفظ کا ایک لٹریری میننگ ہوتا ہے، لٹریری میننگ یا کسی بھی لفظ کا جو ایک میٹافورک میننگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مجازی معنی کہلاتا ہوتا ہے۔ تو لغت میں لغوی معنی کے علاوہ ہمیں لفظ کے مجازی معنی بھی ملتے ہیں، اور ان کو لغوی معنی کے بعد لکھا جاتا ہے، جو کہ مجازی معنی در حقیقت کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کے غیر حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ جس طرح چال ہے، تو چال کے مجازی معنی کیا ہے؟ روش یا رویہ۔ پھر ہوتا ہے اصطلاحی معنی، جس کو ہم لوگ ٹرم بولتے ہوتے ہیں، ٹرم۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لغوی اور مجازی معنوں کے ساتھ ساتھ دیگر مفاہیم یعنی کہ دوسرے مفہوم بھی ہوتے ہیں۔ جیسے چال کے اصطلاحی معنی ہیں دھوکہ اور فریب، اسی طرح
شطرنج کے یعنی چیس کے ایک مہرے کو، ایک پیس کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں، یعنی ایک جب چیس کھیل رہے ہوتے ہیں یا لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں تو لوڈو میں جیسے ہم چال چلتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جب پیس کو لے کے جاتے ہیں تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ چال کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لفظ کا کنایاتی معنی ہوتا ہے کہ کنایا کے بھی معنی ہے پوشیدہ یا چھپی بھی بات کرنا، تو جب الفاظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد دیے جا سکیں تو اس معنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنایاتی معنی کہا جاتا ہے۔ جیسے اسے کالے نے کاٹا، تو کالے سے مراد یہ ہے جب وہ کالے رنگ کا کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے اور کالے سے مراد جو ہے وہ سانپ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کسی لفظ کا کیا؟ کنایاتی معنی۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی کرواتا جاؤں گا۔ کل کی جو کلاس ہوگی اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔